أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ معزز حضرات، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بقیہ قصے کو ذکر کیے ہیں۔ دراصل اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر، اس کا شان ورود اور یہ کس واقعے سے متعلق آیت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو دراصل واقعے کی ابتدا کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چند آیتوں کے بعد میں، یعنی اس آیت کے چند آیتوں کے بعد میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ سے اللہ نے قصے کی ابتدا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قصے کے آخر کے چند باتوں کا اللہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ تو کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ کیوں اس طرح سے اللہ رب العزت پہلے بقیہ آدھے قصے کو بیان فرما رہے ہیں اور شروع کا قصہ اللہ تعالیٰ بعد میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی تقدیم و تاخیر کیوں؟ آگے پیچھے واقعے کو بیان کرنا یہ کیوں ہے کہ قصے کو مستقل اللہ بیان فرماتے؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قصے کو ترتیب سے یہاں پر بیان فرماتے تو ایک طرح سے یہ سمجھا جا سکتا ہو کہ اس قصے کو سنانے سے مقصود بس قصہ سنانا ہے، قصہ سنا دیا گیا، بس اتنا ہی مقصود ہے، اس لیے شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ لیکن یہاں پر اللہ کو جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مستقل اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسرائیل پر انعامات کیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا اور اس پر پورا اللہ کے احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان پر انعامات، ان پر احسانات اور ان کا اس کے جواب میں ناشکری، اس کو بتانا مقصود ہے۔ تو الغرض ان آیتوں کا قصہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عامل نام کا آدمی تھا، عامل عین سے، جو بڑا مالدار تھا، اور اس کا ایک چچا زاد بھائی بھی تھا، یعنی اس کے چچا کا ایک بیٹا جو اس کا چچا زاد بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اتفاق یہ تھا کہ یہ عامل نامی آدمی تو مالدار تھا اور اس کا چچا زاد بھائی فقیر، تنگ دست، مجبور تھا۔ اور اتفاق بھی یہی تھا کہ عامل کا اس چچا زاد بھائی کے سوا کوئی اور وارث بھی نہیں تھا، یعنی جو آدمی عامل مالدار ہے اس کا اس چچا زاد بھائی جو فقیر ہے اس کے علاوہ کوئی وارث بھی نہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی وارث نہیں، یعنی یہ جو فقیر چچا زاد بھائی ہے، جب اس نے دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی وارث نہیں، آخر جب یہ مرے گا تو اس کا سارا مال ترکہ، چونکہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، مجھے ہی ملے گا، تو اتنا میں کیوں انتظار کروں، لاؤ ابھی اس کا کام تمام کر دوں اور اس کا سارا مال میں اپنے قبضے میں لے لوں۔
اور یہ جو قصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے بھی دیگر واقعات کو نقل کیے ہیں۔ کسی میں ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے، یعنی جسے قتل کیا گیا، اس کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کیا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ تو مختلف واقعات ہیں، لیکن جو اکثر جگہوں میں اکثر مفسرین نے جس واقعے کو لیا ہے وہ یہی واقعہ ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس چچا زاد بھائی نے اپنے عامل بھائی جو مالدار تھا اس کو قتل کر دیا اور اس کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر اس نے اس کی نعش کو، یعنی اس کے باڈی کو، اس کی لاش کو ایک دوسرے گاؤں میں ایسی جگہ پر پھینک دیا جہاں عین آبادی تھی۔ پھر دوسرے دن، یعنی اس قتل کے دوسرے دن، اس کی جستجو و تلاش کرنے لگا کہ کون اس کو قتل کیا ہے، کہ میرا بھائی کہاں ہے، ڈرامہ کرنے لگا۔ مستقل کئی آدمیوں پر اس نے خون کا دعویٰ بھی کر دیا کہ فلاں فلاں لوگوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جن پر دعویٰ کیا گیا تھا ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ عین جو آبادی میں اس مقتول کو جو لا کر پھینک دیا گیا ہے، اس باڈی کو جو لا کر پھینک دیا گیا ہے اور اس کا قاتل نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے التجا کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ یہ معاملہ ہم پر واضح ہو جائے اور قاتل کون ہے اس کا پتہ لگ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو جیسے ہی اس کا حکم ہوا تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ قاتل معلوم کرنے میں اور گائے کو ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہے، ان دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے راز ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں۔ ہماری عقلیں اس کو ہماری عقلیں اس سے قاصر ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں۔ کئی احکامات ایسے ہیں کہ اس میں ہم اپنے عقل سے اگر جاتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جیسے امت محمدیہ میں جیسے وضو ہے، آدمی کا وضو کہیں سے ٹوٹتا ہے، استنجے سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وضو کرنے کا حکم چہرہ، ہاتھوں، پیروں مسح میں اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں کہ وضو ٹوٹتا کہیں ہے، ریح خارج کہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وضو کرنے کا کہیں حکم دے رہے ہیں۔ تو بہت سارے اللہ کے احکامات ایسے ہوتے ہیں جو اسرار ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جن تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم کیا تھا کہ تم گائے ذبح کرتے، تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ کر الٹا یہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات پر کہ میں نادان بن جاؤں، کہ کوئی سوال کیا جائے اور اس کا بے مطلب جواب دیا جائے، اور جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اللہ کے احکامات میں مذاق کر رہا ہوں، یہ نبی برحق کے ساتھ تم لوگ ظلم کر رہے ہو۔ تو الغرض یہ لمبا واقعہ ہے، آگے اس کی جھلکیاں آئیں گی، آگے اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا